اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا. امام مالک حاکم اور امام حاکم نے اپنی کتابوں میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. فرمایا کتاب اللہ و سنت نبی، ان میں سے پہلی چیز قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری فرمایا وہ سنت نبی ہی، اور اس کے نبی کی سنت. قرآن کا علم حاصل کرنا اور قرآن کے نور سے اپنے سینے کو مزین کرنا یہ کس قدر ضروری ہے کہ وہ سینہ جو قرآن کے علم سے خالی ہوتا ہے، جو قرآن کے نور سے خالی ہوتا ہے، اسے بیران کھنڈر بتایا گیا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، بے شک ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، وہ سینہ، وہ دل جس کے اندر کچھ بھی قرآن نہ ہو، وہ ویران کھنڈر کی طرح ہے، ایک ویران گھر کی طرح. معلوم ہوا کہ قرآن کا علم حاصل کرنا، قرآن تعلیمات سے اپنے سینے کو مزین کرنا، اس گھر کو قرآن کے نور سے آباد کرنا، یہ کس قدر ضروری ہے کہ وہ سینہ جو قرآن سے خالی ہوتا ہے اسے ایک ویران گھر بتایا گیا، ویران کھنڈر بتایا گیا. اور پھر قرآن والے کی کیا بات ہے، جو قرآن سے محبت کرنے والا ہے، حامل قرآن ہے، اس کا سینہ بھی قرآن سے منور ہے، اور پھر وہ اپنا جو وجود ہے اس نے پریکٹیکلی بھی اپنے اوپر قرآن کو نافذ کیا ہوا ہے، قرآنی احکامات کے اوپر عمل پیرا بھی ہے. ایسی قرآن کے ساتھ اس کی محبت ہے. جب ایسی محبت ہے تو پھر قرآن بھی ایسا دوست ہے جس نے قرآن سے ایسی یاری لگائی، ایسی محبت کی، ایسا پیار کیا. آج ہم جو ہمارا مشکل میں ہمارا ساتھ دینے والا ہو، کام آنے والا ہو، کوئی ایسا ہمارا ہو تو ہمیں اس پر کتنا نام ہوتا ہے، کتنا فخر ہوتا ہے کہ یار فلاں میرا رشتہ دار، فلاں میرا دوست، فلاں میرا یار، وہ جب بھی مجھے کوئی مشکل پڑتی ہے، مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ مشکل کی گھڑی میں میرا ساتھ دیتا ہے اور وہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہتا. لیکن دنیا کی یاریاں، دوستیاں، رشتے اور ناطے کہاں تک کام آ سکتے ہیں، لیکن قرآن ایک ایسا ساتھی ہے، ایک ایسا دوست ہے، ایک ایسا شفیع اور ایسا مددگار ہے جس کی یاری صرف دنیا تک نہیں ہے بلکہ وہ توڑنے والے ہے اور وہ جنت تک پہنچا کر رہنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال آپ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کو سنا، یقول یہ فرماتے ہوئے سنا، اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی ہے. سرکار نے فرمایا قرآن پڑھا کرو فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، اس لیے کہ قرآن کل بروز قیامت اور اپنے پڑھنے والے کے لیے شفیع بن کر آئے گا، شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا. اور قرآن ایسا دوست اور ایسا ساتھ